قرآن پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ ابھی کے زمانے میں ہمارا نوجوانوں کو موبائل سے فرصت ملے تب نا، لے موبائل کے دے موبائل، رات میں سوئے گا موبائل دیکھ کر کے، صبح جب نیند کھلے گی سب سے پہلے موبائل میں ہاتھ پڑے گا۔ بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو۔ تکیا کے نیچے موبائل رکھ کر سوئے گا، بستر میں موبائل رکھ کر سوئے گا، جیسے ہی آنکھ کھلے گی سب سے پہلے موبائل پر ہاتھ پڑتا ہے۔ تو بتاؤ صحیح، تمہیں کامیابی ملے گی؟ بھائی ہم کہتے ہیں یہ موبائل ہے بڑے کام کی چیز ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کرو تو فائدہ ہے، اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو گناہوں کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ اس کو صحیح استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فون کرو، کسی کو اچھا میسج کرو، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اس سے لوگوں کو بتاؤ، دین کی تبلیغ کرو، یہ فائدہ ہے۔ اگر اس پر گندی چیزیں دیکھو گے، گندی چیزوں کو میسج کرو گے، فارورڈ کرو گے، یہ گندی فوٹو، یہ گندی میسج تم کر کے مر جاؤ گے۔ جب تک یہ پوری دنیا میں یہ میسج گھومتا رہے گا اللہ قبر میں عذاب تمہیں دیتا رہے گا۔ ابھی تو بڑا آسان ہے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے میرے بچوں۔ اجا ہمارا نوجوان بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، قرآن بچپن میں پڑھا تھا بھول گیا، قرآن پڑھا تھا بچپن میں، پڑھا تھا بچپن میں ماں باپ پڑھایا تھا، اب جوان ہو گیا، قربان جاؤ اب قرآن پڑھنا بھول گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو قرآن پڑھا کر بھلا دینا، جو قرآن پڑھ کر بھلا دے، آہا بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ بتایا گیا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھ کر بھلا دیا حشر کے میدان میں اس کا آدھا بدن ایک طرف سر کے گل جائے گا، آدھا بدن ایک طرف سر کے گل جائے گا۔ تو اہل محشریوں پوچھیں گے بھائی یہ کون سا گناہ کیا دنیا کے اندر میں اس کا بدن سر گل کے الگ ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ انسان ہے جو اللہ کا قرآن تو پڑھا تھا لیکن اسے بھلا دیا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، قرآن صرف رکھنے کی کتاب نہیں ہے، رکھنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم شکایت کرتے ہیں حضرت دعا کیجئے، گھر میں برکت نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے۔ کیا تعویذ سے کاروبار چلتا ہے؟ ارے بولو بھائی تعویذ سے کاروبار چلے گا؟ سوچو تو صحیح، اللہ چلائے گا، کاروبار چلائے گا اللہ۔ کاروبار میں برکت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ آیت الکرسی اپنا جانیں نا، آیت الکرسی قرآن میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی کہتی ہے کہ جو رات میں ہمیں 3 بار پڑھ لے، کئی بار پڑھ لے؟ آیت الکرسی کہتی ہے جو رات میں مجھے 3 بار پڑھ کر وہ نیند کی آغوش میں چلا جائے، صبح تک اس کے گھر کی حفاظت میں کروں۔ ہاں چور چوری کر نہیں سکتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال نہیں سکتا ہے، آگ اس گھر کو جلا نہیں سکتی ہے، قربان جاؤ دشمن نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس گھر کے اندر میں آیت الکرسی کو 3 مرتبہ رات میں پڑھ لے۔ فرصت ہے کسی کو پڑھنے کی؟ ارے کوئی لمبی صورت ہے،
आयतल कुर्सी कोई लंबी सूरत है, याद कर सकते हो ना भाई? याद नहीं है तो याद तो कर सकते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुरान घर में है, याद तो कर सकते हो। घर में मान गए हम पढ़े हुए नहीं है, मेरा बाबा पढ़ा है, बाबा से सीख लेंगे, माँ पढ़ी है, माँ से पढ़ लेंगे, बहन पढ़ी है, बहन से पढ़ लेंगे, भाई पढ़ा है, भाई से पढ़ लेंगे और कुर्बान जाओ। नहीं तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब, हम इमाम साहब के पास जाएंगे, इमाम साहब से कहेंगे इमाम साहब रोजाना 10 से 15 मिनट का वक्त हमें दीजिए, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, हम कुरान पढ़ना चाहते हैं। तो बताओ इंशाल्लाह ए नौजवानों, हम कहते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट रोजाना निकालो इंशाल्लाह। तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची है तो इंशाल्लाह 3 महीने नहीं गुजरेंगे, अल्लाह तुम्हें कुरान पढ़ना सिखा देगा। ये कुरान, अब देखिए ना क्या कहने हैं, ये कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करता है ना, हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है, आपने देखा कि नहीं देखा? एक 11 साल का बच्चा मात्र 22 दिन में 22 डेज, मात्र 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया, हाफिज कुरान हुआ 22 दिन। कितने दिन भाई? 22 दिन में। कुर्बान जाओ। ये कुरान कहता है, ये अल्लाह की किताब कहती है, जो हमें आंखों से लगाता है, जो हमें होठों से लगाता है, जो हमें सीने से लगाता है, जो मेरी तिलावत करता है, हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, घर में बरकत चाहते हो, कारोबार में बरकत चाहते हो, तिजारत में बरकत चाहते हो, चेहरे पे रौनक चाहते हो, बवा से, बला से, शैतान से हिफाजत चाहते हो, तो घर में जो कुरान है उसकी तिलावत करो। अल्लाह तेरे घर की, तेरे और तेरे बाल बच्चों की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठा, इंशाल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अल्लाह, ये अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हे अल्लाह हम तो गुनहगार बंदा, हे अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे। या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह इनके सीने से दुनिया की सारी अय्याशियों के सामान को निकाल कर कुरान और तू अपने अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। आमीन बोले।